الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ اس کا تعلق عدل اور عدل کے ساتھ ساتھ اس دنیا اور دنیا کے ساتھ آخرت، ان کا ایک جو لنک بنتا ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے کچھ باتیں اور کچھ گزارشات ہیں کہ جو ہمیں آج ڈسکس کرنی ہے، اور وقت اگر ہوا تو پھر انشاءاللہ کچھ اور چیزیں جو خاص پرسکرائبڈ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آج انشاءاللہ ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر عدل اور دنیا اور قیامت، ان تین کے درمیان اگر آپ ربط دیکھیں لفظ تو بہت سارے ہیں جو قیامت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آخرت کا لفظ بھی ہے، معاد کا لفظ بھی ہے، یہ سارے الفاظ تعبیرات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس دن کو یاد دلایا گیا ہے کہ جو اس دنیا کے بعد ہے۔ آخرت کا بڑا واضح سا مطلب ہے، آخر یعنی جو بعد میں آنے والا ہے۔ معاد یعنی پلٹنا، عود کرنا۔ اسی طرح سے ایک لفظ آپ شاید سنتے ہوں، اعادہ کرنا یعنی اس کو پلٹانا، معاد یعنی پلٹانا۔ یہ تقریباً ایک ہی مطلب کے لیے مختلف تعبیرات ہیں۔ اور قیامت کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا۔ چونکہ قیامت کے ساتھ وہ کانسیپٹ جڑا ہوا ہے کہ ایک انسان جو ہے گویا وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اور جب قیامت کا دن آ رہا ہے تو وہ کھڑا ہو رہا ہے، لہذا اس کو کہا گیا قیامت۔ دنیا کے ساتھ جس کا تعلق جو بنتا ہے وہ عدل کے ذریعے سے ہے بیسیکلی، اور بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، مگر ایک بنیادی ترین جو ایک ربط اور تعلق ان دونوں کے درمیان بنتا ہے وہ عدل والا بنتا ہے کہ اس کو آپ فرسٹ ایپیسوڈ کے طور پر دیکھیں، اس کو سیکنڈ ایپیسوڈ کے طور پر دیکھیں، اس کو فرسٹ پارٹ کے طور پر دیکھیں، اس کو سیکنڈ پارٹ کے طور پر دیکھیں، اور پھر ان کے درمیان جب آپ لنک کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ چیز ضروری کیوں ہے، یعنی اتنا اصرار کیوں ہے، تو وہ اصرار اسی وجہ سے ہے کہ عدل اس دنیا کے اندر اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک قیامت کو ساتھ میں آپ جوڑتے نہیں ہیں۔ اس سے کہ اس دنیا کے اندر لمیٹیشنز ہیں، اس دنیا کے اندر معاملات جو ہیں بہت زیادہ محدود ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دنیا دار امتحان ہے۔ امتحان ہو جائے پھر اس کے بعد صحیح معنوں میں جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے کمپریہنڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو عدل کی تین قسمیں تھیں جس کے اندر تکوینی، تشریعی اور جزائی، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے جزائی کے ساتھ، کیونکہ تکوینی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پلیس کیا گیا ہے کہ ایک انوائرمنٹ دیا جا سکے، وہ امتحان کے لیے سوٹیبل ایک انوائرمنٹ ہو، وہ عدل تکوینی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ عدل تشریعی وہ ڈیمانڈز ہیں کہ جن کو اس دنیا کے اندر فلفل کرنا ہے، کہ جس کے اوپر پھر اسیس کیا جائے گا، پھر جج کیا جائے گا، مگر اب جج کرنے کے بعد پھر بعد میں جو اس کا رزلٹ یا آؤٹ پٹ یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں ظاہر ہونے والا ہے؟ وہ ظاہر ہونے والا ہے اس میدان قیامت میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس دنیا کے اندر اس کا نتیجہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا ہے، مگر پوری طریقے سے اس دنیا کے اندر وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ اس کا ایک امپیکٹ ہے جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان ایک سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے بہت سارے وہ کام کرنے میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کو اللہ کی یاد میں دل کا اطمینان نصیب ہو رہا ہے۔ یہ سارے وہ امپیکٹس ہیں جو اس دنیا کے اندر اس کو حاصل ہوتے ہیں، وہ ٹرینکولیٹی، وہ سیٹسفیکشن، وہ اطمینان نفس، وہ سب حاصل ہو رہا ہے اس کو۔ اس دنیا کے اندر اس کو برکت مل رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ کثرت بھی اس کو حاصل ہو رہی ہے، اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس کو محبتیں مل رہی ہیں ان کاموں کی وجہ سے کہ جو وہ اچھے کام اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، تو بہت سارے اس کے فالوورز ہیں، بہت سارے اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ایک سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، مگر آخرت کے اندر وہ چیز جس طریقے سے ریفلیکٹ کرے گی وہ اس دنیا کے اندر ریفلیکٹ نہیں کر سکتی۔
لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ظلم و جور کے باوجود اس دنیا کے اندر دنیاوی جس کو آپ عیاشی کہتے ہیں اس کا وہ سامان کر رہے ہیں. وہ اپنی زندگی کو بالکل اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ جو آنکھوں کو خیرہ کرنے والے کہ جو لگتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ عیاشی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. کریکٹ کہ ان کے اندر انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، مگر ہم جس کو کہیں کہ ایبسولوٹلی ان کو اس دنیا کے اندر محروم کر دیا جائے، وہ اس امتحان کی فلسفی کے ہی خلاف ہے. وہ امتحان کی فلسفی جو جڑی ہوئی ہے مہلت کے کانسیپٹ کے ساتھ، جس پر پچھلی مرتبہ ہماری بات ہوئی تھی، تو وہ فلسفی جو ہے اگر اس مہلت کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے کیونکہ ضروری ہے امتحان کے لیے، تو پھر امتحان ہو، مہلت ہو، انوائرمنٹ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہو، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ہر ایک کو پوری طریقے سے اس دنیا کے اندر پنش کر سکیں، ہر ایک کو پوری طریقے سے اس دنیا کے اندر ریوارڈ کر سکیں. یہ پاسبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں کہ جن کو علماء کرام نے ڈسکس کیا کہ یہاں پر دنیا کو پوری طریقے سے دارالجزا یا وہ جگہ کہ جہاں پر جزا یا سزا دی جاتی ہے وہ کیوں نہیں بن سکتی ہے. اس کی ایک وجہ بہت اچھی یہ محسن کراتی صاحب نے لکھا کہ یہاں کی سزا سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں. یعنی ایک تو امتحان ہے، اس امتحان کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی متاثر ہوتے ہیں، مگر وہ تو چلیے امتحان ہے. مگر اگر اس دنیا کے اندر ہی پوری طریقے سے اس کو دار سزا یا جزا بنا دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک شخص کی سزا جو ہے اس سے دوسرے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں. مثلا بیٹا ہے، کرتوت اس کے ہیں، یہیں پر اس کو نمونہ عبرت اس طرح سے بنا دیا جائے کہ آخرت کو بالکل ہم مائنس کر دیں، ختم کر دیں، تو اس کی ماں کتنی متاثر ہوگی اس سے. ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے تربیت بھی صحیح کی، سب کچھ ٹھیک ہے تھا، لیکن اب اگر یہاں پر پوری طریقے سے ہم یہیں پر اس کو سزا دینا شروع کر دیں تو اس کے جو دوسرے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں. تو امتحان کی حد تک جو ہے وہ تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے ایک امتحان ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو ہی آپ پوری طریقے سے جزا اور سزا بنا دیں، سزا خاص طور پر، تو اس کے اندر یہ والا معاملہ بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز بھی یہ ہے کہ یہاں پر اگر فوراً یہ ساری چیزیں ہونے لگیں سزا، تو پھر وہ نیکی جو ہے وہ مجبوری کی نیکی بن جائے گی. وہ اختیار پر ختم ہو گیا نا آپ کا. اس لیے کہ مہلت والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. مہلت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ فوراً آپ کو سزا نہ ملے اور انسان کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ اس لمیٹڈ پیریڈ کے اندر اپنی مرضی سے اس کام کو انجام دے. اس کو سمجھانے کے لیے عام طور پر قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی، کہ اگر اللہ سزا دینے میں شر میں اتنی ہی جلدی کرتا کہ جتنی یہ لوگ ثواب کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں، تو سوچو تو صحیح کہ پھر بچتا کون اس دنیا کے اندر. جیسے ہی مثلا کسی نے کوئی گناہ کا کام انجام دیا ویسے ہی اس کو سزا نے آ کر پکڑ لیا، تو پھر تو آپ بچے گا کون؟ فجر کی نماز قضا کی اور اس کو موت آ گئی، بچے گا کون؟ رمضان کا روزہ نہیں رکھا اور اس کو موت آ گئی، بچے گا کون؟ یا مثلا اس نے حج واجب ہو گیا اور نہیں کیا. ایک ہے اس کو سمجھانا، کنونس کرنا، اس کو ڈرانا، اس کے ذریعے اس کو راغب کیا جا رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جیسے اس نے یہ کام کیا فوراً اس سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے. گیپ نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی گیپ نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد 1 منٹ اور 1 سال کا کوئی فرق نہیں ہے. پھر تو اس کے بعد یہ گیپ نہیں آنا چاہیے. یہاں اس نے غلط کام کیا، فوراً اس کو پکڑ لیا جائے. اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی بچے گا نہیں. اور دوسری طرف اگر ایسا ہوتا کہ آج اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھی اور وہ گھر پر جائے اور جاتے ہی وہ دیکھے تو اس کے تکیے کے نیچے سے $100 کے 10 نوٹ نکل آئے، تو یہ جزا بھی فوراً آ گئی. تو اس کے بعد تو سارے مومن ہوں. اس کے جیسے ہی آپ مہلت کو مائنس کرتے ہیں درمیان سے تو پھر تو سارے کے سارے مومن ہیں. اس کے اندر جو پرنسپل ہے امتحان کا وہ ہے ہی یہ کہ مہلت کا جو پیریڈ ہے اس مہلت کے پیریڈ کے اندر انسان کو آزاد چھوڑا جائے، متوجہ کیا جائے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم جو ایک تعبیر استعمال کی تھی کہ اوپن بک ایگزام ہے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ ہم نے تم کو گائیڈ کر دیا. انا ہدیناہ السبیلا جو قرآن کی تعبیر کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفران کرنے والا بنے. تو ساری جو بیوٹی اور حسن ہے وہ اس کے اندر ہے، اس مہلت والے کانسیپٹ کے اندر. پھر اس کے بعد امکان توبہ ختم ہو جاتا. پروردگار نے تو اس دنیا کے اندر جو ڈیزائن رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر توبہ کے پروویژن کو بھی رکھا ہے. اگر اب آپ تصور میں لے کر آئیں وہ
واقعہ اور حکایت کہ جو آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہے. جناب حر نے راستہ روکا اور وہیں پر ان کے اوپر عذاب آ گیا. جیسے انہوں نے راستہ روکا امام حسین کا، فوراً ان کے اوپر عذاب آ گیا. توبہ کا دروازہ جو بعد میں ان کے لیے ایکسرسائز ہونا ہے، اس کی گنجائش ہی ختم ہو گئی. اگر فوراً عذاب آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کی جو گنجائش رکھی گئی ہے وہ گنجائش بھی ختم ہو جائے گی. لہٰذا پروردگار عالم نے یہ جو ڈیزائن ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ہاؤ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن بنایا کیسے گیا ہے، اس کے اندر ایک توبہ کا پروویژن رکھا گیا. پھر دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ نیکی اور جرم کے آثار دنیا کے اختتام تک کاؤنٹ کیے جائیں گے. ایک شخص ہے وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا، ثواب جاریہ. ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا، عذاب جاریہ. کوئی اچھا کام کر کے گیا جو اس کی ذات تک محدود نہیں تھا، کوئی برا کام کر کے گیا جو اس کی ذات تک محدود نہیں تھا. آپ فالو کر رہے ہیں؟ اب اس ثواب جاریہ کو اگر کاؤنٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ویٹ فار دا لاسٹ ڈے، کہ جب یہ پورا سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر تو اکاؤنٹ پورا ہوگا کہ اس نے جو نیکی کا کام کیا تھا اس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. وہ سارا کا سارا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا. فار ایگزامپل اس نے کوئی مسجد بنائی تھی، جب تک یہ مسجد ہے، نمازی آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو ثواب مل رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ویٹ فار دا لاسٹ ڈے کہ جب اکاؤنٹ پورا ہو کہ کتنے افراد نے یہاں پر آ کر نماز پڑھی، یہ مسجد جو ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی اگر وہ قربتاً للہ کی نیت کے ساتھ اس نے مسجد بنائی تھی. اسی طرح سے خدا نہ کرے کسی نے کوئی برا کام انجام دیا، ایسا برا کام انجام دیا کہ جس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہے، اس کی ذات تک محدود نہیں ہے. اس نے ایک بری کتاب لکھ دی، ایک فحش لٹریچر جو ہے اس کا اضافہ کر دیا، ایک نائٹ کلب کھول دیا. اب جتنے افراد وہاں پر آ رہے ہیں اور وہ سب کے سب اس کی وجہ سے اپنے اس برے کام کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ عذاب کے لیے بھی آخری دن تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ کتنے افراد اس سے نیگیٹولی متاثر ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک انالیسس تھا جو انہوں نے کیا کہ دنیا دارالحساب یا دنیا دارالجزا کیوں نہیں ہو سکتی. اب اس کے بتائیے تھوڑا سا ہم مزید اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں. ایک بحث عدل الہی میں بھی آغا مطہری نے بھی اس کو تھوڑا مختلف انداز سے اس کو پریزنٹ کیا ہے. بہت ہی شیریں بحث، بہت ہی ایبزاربنگ، پرسنلی مجھے بہت پسند ہے واقعی. ایک مثال ہے کہ جب آپ اس دنیا سے ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں آخرت کی طرف، اسلام کا تو کانسیپٹ یہی ہے نا. ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر تقریباً ادیان الہی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب متفق ہیں. تقریباً ادیان الہی جن کو آسمانی ادیان آپ کہتے ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم نے تھوڑا اصرار کم کیا اس کے اوپر، لیکن بہرحال وہ بھی اس پر ایگری کرتے ہیں کہ آخرت ہے. اسلام تو خیر اس کے اوپر بات کرتا ہی ہے. بعض دیگر مذاہب ہیں کہ جن کو عام طور پر ادیان آسمانی یا ادیان الہی کاؤنٹ نہیں، توحیدی ادیان کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. انہوں نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں سجیسٹ کی ہیں، جیسا آپ تناسخ یا آواگوان کا جو نظریہ ہے شاید آپ نے سنا ہو. زیادہ بہتر الفاظ میں جو ہندوؤں کا جو نظریہ جنم کا کہ یہ پہلا جنم ہے، پھر دوسرا جنم ہے، پھر تیسرا جنم ہے، تو انہوں نے معاد کو اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے. اس کو اسلام ایگری نہیں کرتا. اس پر انشاءاللہ اگر گنجائش ہوئی تو بعد میں بات کریں گے. مگر ابھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے، تو یہ دنیا سے جو آخرت کا ٹرانزیشن ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے. بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں کہ یہ کوئی پہلا ٹرانزیشن ہو رہا ہے یا اس سے پیچھے بھی کوئی ٹرانزیشن تھا جہاں سے ہم ہو کر آ رہے ہیں. دیکھیں وی آر فورسنگ، ہم آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کو نظر تو نہیں آ رہا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کہیں سے آئے ہو اور تمہیں کہیں پر جانا ہے. تو جہاں پر جانا ہے وہاں پر تو ایک شخص ہے وہ چلا گیا ہے نا. اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کدھر گیا. ہم نے اس کو مثلا دیکھا کہ وہ زندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو ہمیں ایک پروسیس بتایا گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا. اب دفنانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گاڈ نوز بیٹر. فار دیٹ ویری ریزن وی آر انفارمڈ نا کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور آخر میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا اور اسی آئینے میں ہمیں ہمارا
جو حال ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، یہ تمہارے پاس ٹائم ہے. وہ جو ہونا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، مگر پیچھے بھی کچھ ہے کہ جو ہو چکا ہے. ہمارے پاس 100% ڈیٹیلز اس کی بھی نہ ہو، مگر کافی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ یہاں پر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے ایک بنیادی نقطہ. اچھا، اب یہاں اس کے ساتھ جو بحث جڑ جاتی ہے وہ ہے اسلام کا دین فطرت ہونا، جو اسلام کا کلیم ہے. اسلام کا ایک کلیم یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. درست؟ اچھا، دین فطرت ہونے کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں. ہم تو اس وقت جو بحث کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ایک ریلیونٹ ڈیٹیل بنتی ہے اس کے لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا آن بورڈ ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کے دین فطرت ہونے کا کیا مطلب ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ واٹ کمز ان یور مائنڈ اسٹریٹ اوے؟ اسلام دین فطرت ہے، کیا مطلب؟ اسلام جو احکام ہمارے پر فرض کیے ہیں وہ تقریباً جو ہماری فطرت سے میچ کرتے ہیں. اوکے فائن. فطرت کیا ہے؟ فطرت یعنی جو انسان خود سے چاہتا ہے کرنا. اوکے، مثلاً جیسے انسان جو ہے کسی ایسے کو چاہتا ہے جو بے ہے ہو، تو اس کے اندر خدا نے کہا ہے کہ ایک ہی ذات ہے، بے ہے، وہ خدا ہے. انسان تلاش کرتا ہے نا. کوئی اور؟ ٹھیک ہے، یہ فطری ہے کہ اس کی عقل اس کو یہیں تک لے کر جائے گی. فائن. اور کوئی چیز؟ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے فطری، اور ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے کسبی، نیچرل اور ایکوائرڈ. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ آسان. اب اس کی کیا مثال بنے گی؟ ٹھیک ہے، اوکے فائن، درست ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام دین فطرت ہے تو سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اسلام جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے انسان کے اندر موجود ہے، تو الگ سے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوشچن تو ہے نا. جب اسلام دین فطرت ہے تو اس کا، اور فطرت وہ ہے کہ جو ان بلٹ موجود ہے، آٹومیٹک اندر ہے. جب اسلام دین فطرت ہے تو پھر اسلام الگ سے کیا بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسلام کو اسلام دین فطرت کہہ رہے ہیں. واٹ ڈز دس مین؟ یعنی آپ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ ادھر سے اینی باڈی فرام دس سائڈ. آپ کوشچن سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. فطرت کے بارے میں ہم نے کہا کہ ایکوائرڈ کے مقابلے پر ہوتا ہے. ایکوائرڈ وہ ہے کہ جس کو آپ حاصل کرتے ہیں. اسلام کو آپ حاصل کرتے ہیں یا اندر ہوتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے؟ اگر ایکوائرڈ نہیں ہے تو نبی سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کوشچن. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیا مطلب؟ ایریا کے لحاظ سے جو انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کی پراپرٹی سے اپنا ہی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ زمانوں میں نہیں، اس کا ہماری اس گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بات تو صحیح ہے. اسلام ہمیں اپنی اچھی فطرت میں جو اچھی اسلام کے دین فطرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو ہمارے لیے فائدے مند ہے اور اس کو ماننے میں ہم مدد دیتے تو ہم حاصل کر رہے ہیں نا. کسبی ہوا نا وہ، تو پھر فطری کیسے ہوا؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کھول کے کوئی بیان کر دیں. اسلام سے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہماری فطرت میں جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے. تو فطری کیسے ہوا؟ وہ تو ہمیں بتا رہا ہے نا فطرت کے بارے میں. مطلب جیسے ایک بچہ ہے، اس کے ذہن میں تو صرف سچ ہے، یا اگر کوئی اس سے جھوٹ کہتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا. یہ اسلام بتاتا ہے کہ اس طرح سے جو بات ہو، مثلا فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ آپ کے سامنے اگر جھوٹ کہتا ہے، اسلام آپ کو کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ دودھ جو ہے بالکل خالص ہے جبکہ اس کے اندر ملاوٹ موجود ہے. اسلام تو نہیں بتاتا، یہ تو لیبورٹری کا ٹیسٹ بتاتا ہے. اس میں اسلام کیا بتاتا ہے؟ باہر سے معذرت سمجھیے گا، جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کو کرٹیکلی انالائز کریں نا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں اور اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. جی کیا
ہم کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ تو آلریڈی موجود ہے نا فطرت میں, تو پھر اسلام کی ضرورت تو نہ ہوئی. تو کیوں دیے جب وہ اندر موجود ہے؟ تو یہاں پر ان کی وہ بات جو ہے بہت میٹر کرتی ہے. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ انسان جو ہے اس کی فطرت جو ہے وہ کہیں پر اسٹرانگ ہے, کہیں پر کمزور ہے, انفلوئنس ہوتی ہے. اور اسلام اس کو اس گائیڈنس کے ذریعے سے ایک صراط مستقیم کے اوپر چلنے میں مدد دیتا ہے. کوئی بھی چیز اس کی فطرت کے خلاف نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اگر ہو جائے تو عدل کے خلاف ہوگا. یہ اصولی طور پر یہ بات درست ہے. اب میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں. یہ بتائیے, یہ جو بھی ہم نے علم کی بات کی نا, علم کسبی ہے, درست ہے؟ علم کسبی ہے, اس کو ہم حاصل کرتے ہیں. علم کے پیچھے کیا ہے؟ آپ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا فطری انیشیٹو ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, انسٹنکٹیو؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ بہتر, کیوریوسٹی. احسن, کیوریوسٹی یا تجسس. درست. تجسس ہر ایک کے اندر فطری ہے. بات سمجھیے گا, تجسس آپ کے اندر فطری ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں اور پیچھے سے کسی نے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, آپ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا. کیوں؟ آپ نے احساس کیا, فوراً آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کے اندر تجسس رکھا گیا. کون تھا وہ؟ کون تھا؟ یہ آپ کے اندر ایک متجسس جو جبلت ہے, یہ آپ کے اندر ان بلٹ ہے. یہ اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں تو آپ کو کہیں سے سیکھنا نہیں ہے. تجسس انسان کے اندر موجود ہے. اب اس تجسس کا استعمال 2 فولڈز میں ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ تجسس کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ تجسس ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے لا تجسسوا, یہ تجسس مت کرو. فطری ہے, اسلام دین فطرت ہے. تجسس کو باطل نہیں کرے گا, تجسس کو چینلائز کرے گا. وہ بتائے گا کہ اس تجسس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے. اس تجسس کا ایک غلط طریقہ بھی ہو سکتا ہے, اس تجسس کا ایک صحیح طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اسلام یہ بتائے گا کہ جو تمہارے اندر تجسس موجود ہے اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے. اب وہ جو علم حاصل کرنے والی بات جو تھی وہ ہے کسبی ہے, نو ڈاؤٹ. اس کے پیچھے تجسس فطری ہے. جو آپ کسب کرنا چاہتے ہیں وہ ایک آپ کا عمل ہے, وہ آپ کا ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پیچھے ایک فطری چیز موجود ہے, وہ تجسس ہے. اب آپ کہیں کہ میں علم حاصل کروں, بہت اچھی بات ہے, فائن. انسان کے اندر یہ تجسس ہو, یار یہ دنیا خود سے بن گئی, یہ تجسس کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو ہے جو بنانے والا. یہ وہ تجسس ہے جو پسندیدہ ہے. یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ یہ لکھتا کیسے ہے؟ یہ کیسے لکھتا ہے؟ اب آپ نے کہا اس کے اندر میں کھول کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے لکھتا ہے. پھر آپ نے چیک کیا اس کے اندر یہ چیز موجود, اس کے اندر یہ گیلا کیا ہے. کسی سے آپ نے پوچھا, کچھ کیا, اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر انک ڈالی جاتی ہے. اس انک کو اس کے ذریعے سے فلو ملتا ہے, اور ایز اے ریزلٹ یہاں پر ہم اس چیز کو مطلب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے, اور آنکھوں کے ذریعے سے جو آپ دیکھتے ہیں 1 2 3 4 افراد, ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. یہ آنکھ کام کیسے کرتی ہے؟ اب آپ پیچھے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے میکانزم کیا چل رہا ہے. یہ تجسس ہے. اس تجسس کی وجہ سے کچھ حاصل کیا جا رہا ہے. وہ جو حاصل کیا جا رہا ہے اسلام اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے, صحیح غلط. یہ تجسس اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو بہت اچھا ہوگا, اوپر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. انسان بھوک محسوس کرتا ہے, فطری ہے, کوئی کہیں پر سیکھ کر نہیں آیا. آپ کے اندر ان بلٹ موجود ہے بھوک کا احساس, کھانا چاہیے. یہ فطری ایک احتیاج ہے, ایک طلب ہے. درست ہے. اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کو کھانے سے منع نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم کھاتے کیوں, اس لیے کہ جو خالق ہے وہ انسان کا بنانے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے بنایا ہے, لہذا اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ موجود ہیں, اس کو پتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم کھاتے کیوں, وہ یہ پابندی نہیں لگائے گا کہ تم مت کھاؤ. وہ یہ بتائے گا کہ کیا کھاؤ اور کیا نہیں کھاؤ.
آپ سور کا گوشت کھا لیں, بھوک مٹ جائے گی, کام حرام ہو جائے گا. اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کھا لیا, اس وجہ سے کہ آپ نے سور کھا لیا. آپ دوسری حلال غذائیں کھاتے, اسلام نے اس کو ایڈوکیٹ کیا, حلالن طیبہ, حلال کھاؤ, طیب پاک و پاکیزہ کھاؤ, بہت اچھی بات ہے. کیس یہ, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, پیاس کا لگنا بالکل فطری ہے. اسلام یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو پیاس کیوں لگتی ہے, نو. آپ کیوں کچھ پینا چاہتے ہیں, نو. اسلام اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, ورنہ وہ دین فطرت نہیں رہے گا. اسلام کا اعتراض شراب پینے پر ہوگا کہ پینے کے لیے فقط ایک یہی چیز باقی تھی. پینے کے لیے پانی موجود تھا, دوسرے مشروبات تھے, آپ ان سے استفادہ کرتے. حرام کی طرف آپ کیوں گئے؟ امتحان جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو فطرت کے اندر چیز موجود ہے اس کی سیٹسفیکشن کو اسلام ایڈوکیٹ کرے گا, یہی بتائے گا کہ باہر وہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی اس فطری ضرورت کو سیٹسفائی کر سکتے ہو. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ امتحان. آپ کیسے اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں بتا تو دیا اسلام نے, اب آپ کیسے اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں, اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کے اوپر اکاؤنٹ. شادی کیوں کی, یہ اعتراض غلط ہے. وہ جنسی خواہش اس کے اندر موجود تھی, انسان ہے, نارمل ہے, ہوگی. غلط کاری کی طرف اگر وہ جا رہا ہے, اسلام کہے گا یہ تم نے غلط کر دیا, ہم نے تمہیں بتایا تھا. ہمیں اس پر اعتراض نہیں تھا کہ تم نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کیوں کیا, یہ تو کرو گے, مگر اس کا طریقہ یہ تھا, یہ حلال غذا تھی, یہ حلال مشروب تھا, یہ حلال تعلقات تھے. اب اس کے بعد معاملہ حل ہو جاتا ہے. بات کچھ واضح ہو رہی؟ فطری ریکوائرمنٹ, امتحان, تعلیم, اور اس تعلیم کے اوپر عمل کیسے کیا اس کے نتیجے میں حساب کتاب. کلیئر ہو رہی بات؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو یہاں پر ہمارا ڈسکشن اس کے ساتھ ریلیونٹ بنتا ہے. یہ بتائیے, آپ انصاف سے مجھے بتائیے, جتنے یہاں پر موجود ہیں, آپ جینا چاہتے ہیں, مرنا چاہتے ہیں؟ کہیں سیکھ کر آئیں, کہیں پر سیکھ کر آئیں؟ نہیں. بچہ جیسے اس کو ہوش آتا ہے, آپ اس کو پوچھیں, بولنے کے قابل ہو جائے, اپنا مافِ ضمیر بیان کر سکے, وہ مرنا نہیں چاہتا. آپ جینا چاہتے ہیں, مرنا چاہتے ہیں؟ آپ جینا چاہتے ہیں. فنا ہونا چاہتے ہیں, باقی رہنا چاہتے ہیں؟ باقی رہنا چاہتے ہیں. آپ مرنا نہیں چاہتے, آپ باقی رہنا چاہتے ہیں, آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں, آپ موت کو ناپسند کرتے ہیں, ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. سر یہ فطری ہے. پوری دنیا میں آپ پوچھیں, ہر نارمل انسان, وہ پاگل وغیرہ اس کی بات نہیں کر رہا, نارمل انسان کی بات کر رہا ہے. آپ اس کو پوچھیں, وہ کہے گا میں مرنا نہیں چاہتا, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ فطری ہے. جو ہمارا لٹمس پیپر ٹیسٹ تھا وہ تو یہی تھا نا بابا, کہ کہیں سے اگر سیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ فطری ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے؟ کلیم تو یہی ہے نا, اسلام دین فطرت ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب آپ مجھے سمجھائیے کہ یہ اگر دین فطرت ہے, ایسا ہو جاتا نا کہ جب تک آپ اسلام میں نہیں آئیں گے تو بھائی یہ تو دوسرے ادیان جو ہے وہ تو فطری نہیں ہے, یہ اسلام جو ہے وہ تو دین فطرت ہے. جب آپ اسلام کے اندر آ گئے, ایز اے ریزلٹ ناؤ واٹ آر یو گیٹنگ, آپ کو موت نہیں آئے گی, تب تو مزہ ہے. لیکن اب جو کیس ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ جہاں پر جیسے ہی ہم نے اسلام قبول کیا, اینڈ وی اسٹارٹڈ کہ ہم قرآن کو پڑھیں, پہلا ٹیکسٹ ہمارے پاس یہی ہے, ہم نے پڑھا, ہم کو مل گیا. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ جائے گی. ہمیں بالکل لگی لپٹی نہیں رکھی, لگی لپٹی نہیں رکھی. کلیئر کٹ بتایا کہ جناب علی یہ آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی, موت تو آئے گی. ہم فطری طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں. 1, اسلام دین فطرت ہے. 2, اسلام کہتا ہے موت ضرور آئے گی. 3, یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کے ساتھ آپ اس کو ریکنسائل کریں. ہوا کرے, یہ تو بات کی بات ہے نا دوست. اس وقت ہم بات جس پیرامیٹر میں کر رہے ہیں نا, کیا اے بھائی ہم کو نیچے, ہم کو رہنے دو ادھر ہی یار, ہم کو دنیا میں رہنے دو بھائی.
ہم وہ مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. آپ لوگوں سے انٹرویو تو کریں, لوگوں سے آپ ڈسکس تو کریں, ہمارا مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے, ہمیں رہنے دیں زندہ یہیں پر, مرنے کا کوئی دل نہیں ہے, کوئی نہیں مرنا چاہ رہا بھائی. یہ تو آپ سارے فلسفے جو بگاڑ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر آپ یہ مرنا کوئی نہیں چاہ رہا, وہ زندہ رہنا چاہ رہے ہیں. دین فطرت ہونے کا کلیم اس کے ساتھ کیسے آپ اس کو ریکنسائل کریں؟ ہم لوگ موت کو غلط الفاظ میں یوز کر رہے ہیں. موت سے مراد یہ نہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے, موت ایک ٹرانزیشن رہنا ہمیں موت کے بعد ہی. آسان تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے تجسس فطری تھا اور پھر اسلام نے یہ بتایا کہ اس کا تجسس ہونا چاہیے, اس کا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کہا کہ بھوک بالکل فطری ہے, یہ کھاؤ اور یہ مت کھاؤ, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر پیاس فطری تھی, یہ بتایا یہ پیو اور وہ نہ پیو, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اسلام کیا بتا رہا ہے؟ اسلام موت کے ذریعے سے کیا میسج دے رہا ہے؟ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, سنیے گا. کیس یہ ہے کہ اسلام موت کو علاج بتاتا ہے. جو بھی انہوں نے کہا موت کو علاج بتاتا ہے. کیا مطلب علاج بتاتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب عالی آپ باقی رہنا چاہتے ہیں, آپ باقی رہنا چاہتے ہیں, آپ فنا تو نہیں ہونا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں ہم فنا نہیں ہونا چاہتے, کہا اس دنیا میں نہیں ہو پائے گا, فارگیٹ اٹ. جو ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس دنیا میں آپ باقی نہیں رہ سکتے. جو آپ کی غلط فہمی ہے اسلام اس کو کریکٹ کر رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو باقی نہیں رکھیں گے, ہم آپ کو باقی رکھیں گے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دین فطرت آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی فطری جو احتیاج ہے, جو آپ کے اندر جو نیڈ ہے, اس کو آپ کیسے سیٹسفائی کریں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ موت کو غلط سمجھ رہے ہیں, جو انہوں نے تعبیر استعمال کی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کے ذریعے سے آپ فنا ہو جائیں گے, یو آر رانگ. اس کے ذریعے سے ہی آپ باقی رہیں گے. جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, موت سے انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو مولا کا وہ جملہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. کیوں؟ میں موت سے اتنا مانوس ہوں کہ جتنا بچہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے مانوس نہیں ہوتا. یہ کیا جملے ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کانسیپچل کریکشن کے بعد پاسبل ہے, آئیڈیولوجیکل کریکشن کے بعد, کہ جہاں پر موت کو فنا کے ایکویویلنٹ نہ سمجھا جائے. یہ سمجھا جائے کہ موت وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو بقا حاصل ہوگی, تب تو یہ پاسبل ہے, ادروائز پاسبل نہیں ہے. اچھا اب آئیے ذرا سا اس کو پیچھے کی طرف دیکھیے. یہ اس دنیا سے آخرت کا جو ٹرانزیشن ہے, اس بقا کے ذریعے سے ہم کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا, بقا کی جو خواہش, بقا کا جو جذبہ ہے, اس کے ذریعے سے ہم کچھ استدلال کر رہے ہیں. ذرا سا اس کو دیکھیے گا پیچھے کی طرف. اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک انسان کہاں ہوتا ہے؟ امیجیٹ اسی دنیا رحم مادہ, ٹھیک ہے جی, شکم مادہ, ووم آف دا مدر. ٹھیک ہے, میں نے حوالہ دیا عرض الہی کے اندر آگاہ مطہری نے, دیگر علماء کرام نے بھی اس تمثیل سے بہت زبردست نتائج مرتب کیے اور اس ڈیزائن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ اس دنیا سے پہلے, یعنی اس دنیا کے اندر ہی ایک فیز سے گزرے ہیں, اور وہ فیز یہ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے جی. اب وہ مثال جو علماء کرام نے بیان کی, ایکسلنٹ. کیا آپ تصور کریں کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ڈیولپنگ فیز کے اندر ہے, جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ خدا ہے کہ جو تمہاری ماں کے شکم میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. یہ خود خدا کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, بہت ہی بڑی نشانی. یعنی اس پورے پروسیس کو اسٹڈی کر کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ خدا کے قائل ہوئے ہیں. ہوا ایسا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو فیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جنین جس کو کہا جاتا ہے, کہ یہ فرسٹ ویک میں, پھر سیکنڈ ویک میں, تھرڈ ویک میں, یا دوسرے جو معروف جو تعبیرات ہے کہ پہلے مہینے کی ڈیولپمنٹ, دوسرے مہینے کی ڈیولپمنٹ, تیسرے میں, یہاں تک کہ پروردگار فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر, ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا. بن رہا تھا, یہاں تک کہ ہم نے اس کو کچھ اور بنا دیا.
فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ خدا کہ جو احسن الخالقین ہے. خدا نے ناز کیا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا. اچھا، اب وہ جو انسان وہ جو شکم مادر میں بن رہا ہے، تمثیل یہ ہے کہ جب وہاں پر اس کے آرگنز ڈیولپ ہو رہے تھے، کنسیو ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جو آرگنز ڈیولپ ہو رہے تھے، ان کو دیکھنے کے بعد جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو ماں کے اپنی باڈی پارٹس تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی. سنیے گا اس کو. وہ لنگس تو پہلے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جگر پہلے سے موجود ہے، گردے پہلے سے موجود ہیں، دل پہلے سے موجود، سب موجود ہے. انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی. انہوں نے کہا یہ نیا کون آ گیا؟ ہم تو یہاں پر اولڈ یہاں پر سیٹلر تھے، ریسیڈنٹ تھے، یہ نیا سیٹل کون ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ نیا کون آ گیا؟ اب یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو خاموش ہے، وہ تو نیا بن رہا ہے ابھی، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب اتنا طے ہے، یہ جو یہاں پر آیا ہے نا رہے گا نہیں، چلا جائے گا. فار ایگزامپل دل نے کہا رہے گا نہیں، چلا جائے گا. پھیپڑے نے سوال کیا بھائی کیسے چلا جائے گا، تم کو کیا پتا، ابھی تو یہ آیا ہے. کہ نہیں، اس کی ڈیولپمنٹ بتا رہی ہے کہ یہ یہاں کے لیے نہیں ہے. کیا یہ جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے نا، اس کا ڈیولپ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ یہاں کے لیے نہیں ہے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ تاکہ تم ذرا دیکھو، اس کی تو آنکھیں بن رہی ہیں. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. یہاں پہ تو کچھ دیکھنے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ ہے یہاں پر، مگر اس کی آنکھوں کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں اور کے لیے. یہ ایک ایسی جگہ پر جائے گا جو رنگ و نور کی دنیا ہوگی، کہ جہاں پر یہ منظر دیکھ سکے گا. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بھی چیک کرو، اس کے تو کان بن رہے ہیں، کانوں کا کام تو سننا ہے. یہاں پہ تو کوئی آواز نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے. اس کے کانوں کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بن رہا ہے، مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا. یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں شور ہوگا، جہاں آوازیں ہوں گی. اچھا تم ذرا دیکھو، اس کے تو پیر بھی بن رہے ہیں. پیروں کا کام ہے دوڑنا، چلنا پھرنا. یہاں پر تو اسپیس ہی نہیں ہے، میدان نہیں ہے. جب یہاں پر اسپیس نہیں ہے، میدان نہیں ہے، تو یہ کہاں پر دوڑے گا، کہاں پر بھاگے گا؟ اس کے پیر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بن رہا ہے، مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا. اس کے تو ہاتھ بھی بن رہے ہیں، ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ اٹھانا، رکھنا. یہاں پہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ اٹھائے گا. جس فیکٹ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو یہ ہینڈل کر سکے ہاتھوں سے. تو اس کے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر یہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھا سکے، رکھ سکے، موو کر سکے. سب نے کہا کہ ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہاں بن رہا ہے مگر یہاں کے لیے نہیں بن رہا. اس کو پتا ہے جو بن رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا، مگر بن رہا ہے وہاں پر، وہاں کے لیے نہیں بن رہا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس طریقے سے آنکھوں کا وہاں پر بننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ہے مگر وہاں کے لیے نہیں ہے، پیروں کا وہاں بننا دلیل ہے کہ وہاں پہ ہے مگر وہاں کے لیے نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر بقا کی خواہش کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں مگر دنیا کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پر بقا نہیں مل سکتی، یہاں پر ایک انسان باقی نہیں رہ سکتا. اس موقع پر وہ جو تھا بچہ، اس بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، مگر یہ ہمارے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا پروردگار عالم نے ایک انتظام کر دیا کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ باقی ہو، رہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں باقی رہنا چاہتے ہو. کیا اس دنیا کے اندر باقی رہ سکتے ہو؟ یہ فطری ہے کہ باقی رہنا چاہتے ہو. یہ مشاہدتی ہے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں. یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر ہماری یہ خواہش تسکین نہیں پا سکتی کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں. ہے خواہش فطری. پچھلے فیز میں ہم کو یہ سمجھا دیا گیا کہ بہت ساری چیزیں کسی مرحلے میں ہوتی ہیں مگر وہاں کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس مرحلے میں یہ سمجھایا کہ جو تم باقی رہنا چاہتے ہو اس کو ہم سیٹسفائی کریں گے، مگر تم موت کو فنا کیوں سمجھ رہے ہو؟
اس کے ذریعے سے ہم تمہاری اس خواہش کو سیٹسفائی کریں گے. آئی گیٹنگ دا پوائنٹ. اچھا اب اس کے بعد آئیے, وہ بچہ جس کو بنایا جا رہا ہے اس دنیا کے لیے, ہاں وہ بچہ جس کو بنایا جا رہا ہے اس دنیا کے لیے, جب اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے ماں کے پیٹ سے تو خوشی خوشی آتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. مگر اگر اس کو یہاں پر بھیجا ہے وہ خوشی خوشی نہیں آ رہا ہے, مگر خوشی خوشی نہ بھی آئے تو اس کو اس دنیا میں بھیج دیا جائے گا, اس لیے کہ اس کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ وہاں پر نہ رہے. آج میں اگر آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کو ماں کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا ہے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں 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 یار, وہ کہاں محدود جگہ ہے, یہ کہاں اتنی وسیع جگہ ہے. آپ نے غور کیا, یہ ہوتا ہے بات کا انالیسس, یہ ہوتا ہے بات کا اسسمنٹ. اس وقت اس بچے کو نہیں معلوم, لہٰذا جب وہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے, اس کو اجنبی لگتا ہے, یہ کہاں گیا یہ کہاں گیا یہ کہاں گیا, اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ رونے لگتا ہے, وہ چیخنے لگتا ہے. مگر اس کے اس رونے اور چیخنے کی وجہ سے پروسیس کو ریورس نہیں کیا جائے گا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اوکے 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 وی آر سینڈنگ یو بیک. نو, ایسا نہیں ہوگا. تمہارا ارتقاء, تمہاری ترقی, تمہارا آگے بڑھنا اسی میں ہے کہ تم اس مرحلے کے بعد اس مرحلے کے اندر آ جاؤ. جس طریقے سے اس موقع پر اس کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی کو نہیں روکا جاتا, اسی طریقے سے اگر کوئی اس دنیا سے آخرت میں جاتے ہوئے رونا شروع کر دے, روکا نہیں جائے گا. بہت خوبصورت یہ ایک ایکویشن ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا تقاضا ہے, اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے. ہاں پھر وہی والی بات کہ اس موقع پر اس بچے کو تو احساس نہیں ہوتا. یہاں پر اگر ایک انسان اپنے آپ کو معرفت کے اعتبار سے اوپر لے جائے تو وہ علی کی طرح کہے گا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر آ گرے. یہ وہ چیز ہے جو اسلام مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرو کہ خدا سے تمہاری ملاقات کی جو تمنا تڑپ ہے وہ اتنی زیادہ شدید ہو جائے کہ اس کے بعد ایک انسان موت کو سعادت سمجھنے لگے اور آخرت کے لیے واقعاً ایک ٹرانزیشن سمجھے کہ ہاں یہاں سے تو جائیں گے تب بقا ملے گی. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان چاہتا ہے. اب یہاں پر آئیے ایک تیسرا فنومینا جو اسی مثال کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ بتائیے کہ وہ جو 8 مہینے 9 مہینے کا جو پروسیس ہے شکم مادر کے اندر گزار کے بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے, ہاں اگر گڑبڑ وہاں پر ہو جائے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. وہ 8 مہینے 9 مہینے کیئر کرو کیئر کرو کیئر کرو. کیوں کیئر کرو؟ کیئر اس لیے کرو کہ اگر تم نے کیئر نہ کی تو پھر بعد میں مسئلہ بڑا ہو جائے گا. اگر اس موقع پر کھانے میں, پینے میں, دوا میں, آرام میں احتیاط نہیں کی, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو آنکھ صحیح بننی ہے اس کا میکسیمم پیریڈ تو یہی ہے نا, 8-9 مہینے میں بن جانی. وہ جو کان صحیح بننے ہیں, جو ہاتھ صحیح بننے ہیں, پیر صحیح بننے ہیں, وہ اسی پروسیس میں بننے ہیں. وہ 8 مہینے 9 مہینے کے اندر بننے ہیں. نہیں بنے صحیح, بے احتیاطی کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی. معذوری کتنی زندگی کی ہے؟ پوری. ممکن ہے 1 دن 2 دن 3 دن کی خطا ہو, مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ 50 سال 60 سال 70 سال کے لیے وہ بچہ معذور ہو جائے گا. وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا, مثلا اس کے ہاتھ نہیں ہیں, مثلا اس کے پیر نہیں ہیں. اس بے احتیاطی کی وجہ سے جو ان 9 مہینوں کے اندر ہو گئی, یہ 50 سال کے لیے 60 سال کے لیے 70 سال کے لیے سفر کرے گا. مجرم یہ نہیں ہے, امپیکٹ ہے اس کا. تو ایک امتحان شروع ہو گیا جس پر ہم بات کر چکے ہیں. یہ چیز پروردگار عالم نے اس پروسیس کے ذریعے سے یہاں پر ہم کو سمجھائی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے. ایک فیز کے اندر اگر غلطی کرو گے تو صرف ٹائم کو مت کاؤنٹ کرو, یہ مت دیکھو کہ غلطی کتنی دیر کی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ غلطی 1 منٹ کی ہو اور جو اس کا جبران ہے, جو اس کا نقصان ہے, جو اس کی سفرنگ ہے, وہ سالوں پر محیط ہو. بالکل یہی چیز اس دنیا اور آخرت کے ساتھ بھی ہے کہ جو ہم تم کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح سے عمل کیا, اس طرح سے کیا, اس طرح سے کیا, تو فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا.
اور اگر گڑبڑ کر ڈالی تو صرف یہ مت دیکھو کہ یہ کتنی نمازیں قضا ہو گئی، یہ کتنے گڑبڑ ہو گئی، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر ایور لاسٹنگ ہو سکتا ہے، جہنم خالدین فیہا ابدا مثلا، کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں پھر آپ سال نہیں کاؤنٹ کریں گے، اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ صاحب غلطی تو اتنے دن کی تھی اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا لمبا کیسا آ گیا۔ یہ ہم پچھلے فیز کے اندر دیکھ چکے ہیں، آبزرو کر چکے ہیں، یہ ہے وہ ڈیزائن کہ جو ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، جب آپ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو کتنی دیر کی غلطی ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کی بے احتیاطی ہو، اس 1 منٹ کی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر ہاسپٹلائز ہو جائے، خدا نہ کرے۔ جی جیسے جب انسان شکست مدد کرتا ہے وہاں پر اس کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ تو انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں بھی کسی اور کی غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہ، یہ فرق ہے، یہی یعنی ایک ہم کہتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے ما بہل امتیاز، کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ ایک تو ما بہل اشتراک ہے کہ ان دونوں کے درمیان کامن کیا چیز ہے، اور ایک ہے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ فرق یہی ہے، فرق یہی ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر انسان جو پرفارم کر رہا ہے، وہاں آخرت کے اندر لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو فیز ہے وہ الٹیمیٹلی اس دنیا سے جڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا سے ہٹ کر یہ فیز، اس دنیا ہی کے اندر ایک فیز ہے کہ جہاں سے ایک انسان کو اس دنیا میں آنے کا موقع ملتا ہے، مگر وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، شکم مادر دنیا سے باہر نہیں ہے، مگر ود ان دس ورلڈ، ود ان دس دنیا ایک فیز رکھا گیا ہے۔ یہ انسان کی ایک طرح سے انڈائریکٹ آبزرویشن کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، جو تجسس ہے نا جو انسان کے اندر رکھا گیا تھا، وہ یہاں پر کاؤنٹ کرتا ہے۔ اس تجسس کی وجہ سے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی کر کے ہم اس کے بعد نتائج کو ڈرا کرتے ہیں، کنکلوژنس کے اوپر آتے ہیں، انفر کرتے ہیں، اور پھر اس انفرنس کی روشنی میں آگے کی طرف ہم فورسی کرتے ہیں۔ یہ پھر تعلیمات ہمیں اس کی روشنی میں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جی لیکن اگر کوئی بچہ ہے اس کی پرورش ان کے گھر والوں نے اسی طرح سے کی، کوئی اچھی چیز کی طرف اس کو جانے ہی نہیں دیا ہے، لیکن وہ تو اب اس کی تو فطرت بن رہی ہے وہاں پر۔ نہیں، فطرت نہیں بن رہی، یہ عادت ہے، عادت فرق ہے نا دونوں چیزوں کے درمیان۔ لیکن اس کو پھر ختم کرنا تو بہت مشکل ہے۔ نہ مشکل کا دیکھیے، یہ تو پھر تقریباً وہ والی بحث کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں جو پچھلے ہفتے ہم کر چکے تھے، مگر چلیے اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے تو ذرا سا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی نا، انٹرنیٹ کے اوپر آپ خالی عربی لکھیں تو آپ کو نیچے پوری آیت ریفرنس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ انظر، ذرا دیکھو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ ذرا دیکھو یعنی غور کرو اس بات کے اوپر، کیفا، کیسے۔ ٹائم ہو گیا، بریک کریں پھر اس کے بعد اس کے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ایس فار ایز قرآن از کنسرن، اسلام کی اگر آپ بات کریں تو بہت کلیئر ہے ان چیزوں کے اندر۔ انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ آپ جو فرق دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے مثال کے طور پر امیر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی غریب ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی باڈی وائز بہت اسٹرانگ ہے، کوئی ویک ہے، مثلا کسی کی آنکھیں 6/6 ہیں، کسی کی آنکھیں کمزور ہیں۔ یہ فرق جو پروردگار عالم کی طرف سے ہے، آپ اس کو ڈینائی کریں گے؟ فیکچولی انکریکٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ سب کے سب برابر ہیں۔ کہاں برابر ہے؟ سارے کے سارے برابر نہیں، آئیڈینٹیکل نہیں ہے، فرق ہے ان سب کے درمیان۔ بعض کو بعض پر فضیلت دی، پروردگار فرماتے ہیں کہ سر دیکھو، یعنی ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، دیکھو کیسے فضیلت دی۔ پیچھے کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس کی وجہ سے، اس پرفارمنس کی وجہ سے اس کو یہاں پر کوئی نوازا گیا ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ آخرت کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ اسلام کی حد تک پچھلے جنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پیچھے اس نے کوئی پرفارمنس دی ہے نہیں،
اس دنیا کے اندر اس کو ایسا رکھا گیا ہے، جی ہاں. تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ یہ جو ترجیح پروردگار عالم نے رکھی ہے کسی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہے، امتحان ہی کی وجہ سے. ہر ایک کا ایک سا امتحان نہیں ہے، امتحان میں فرق رکھا ہے پروردگار عالم نے. جس کو جو چیز دی ہے اس کے ساتھ امتحان جوڑا ہوا ہے. دیر از نو فری لنچ. یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. مسئلہ کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے. ولل آخرتو اکبر درجات و اکبر تفصیلا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے. الفاظ بھی ایسے ہیں کہ آپ خود بھی تھوڑا سا انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. آخرت، اکبر بڑا، درجات کا بڑا فرق ہوگا. وہ اکبر و تفضیلہ فضیلتوں کا بڑا فرق ہوگا. زیادہ فضیلتیں وہاں پر نمایاں ہو رہی ہوں گی، درجات کا زیادہ فرق وہاں پر نمایاں ہو رہا ہوگا. یہاں اس دنیا کے اندر ہے انظر، ذرا دیکھو تم کو نظر آ رہا ہے ایک ایسا ہے دوسرا ویسا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک عقد ایسا ہے ایک عقد کم ہے، ٹھیک ہے. یہ سب تم کو نظر آ رہا ہے. یہ اس دنیا کے اندر. آخرت کے اندر درجات کا زیادہ فرق ہوگا، آخرت کے اندر فضیلتوں کا زیادہ فرق ہوگا. وہ پرفارمنس بیسڈ ہے، اس کے اندر اسیسمنٹ ہے. اس کے اندر اسیس آپ کو کس چیز کے اوپر کیا جائے گا. میں نے آپ کو 500 روپے دیے اور آپ کو دیے 300 روپے. اب میں ان سے یہ کہوں کہ 500 روپے کا حساب دینا، یہ ظلم ہو گیا. ان سے اگر میں یہ کہوں کہ 700 روپے کا حساب دینا، یہ ظلم ہے. ان کو 300 دیے ہیں تو 300 کا حساب ہو سکتا ہے، ان کو 500 دیے تو 500 کا حساب ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں اگلا. ان کو میں نے 300 روپے دیے، ان 300 کا بریک اپ یہ ہے کہ 100 روپے انہوں نے گٹر میں پھینک دیے. ٹھیک ہے جی، 100 روپے ضائع کر دیے، 100 روپے انویسٹ کر دیے صحیح جگہ پر، اور 100 روپے مزید جو تھے اس کا انہوں نے کھانا کھا لیا. کھانا کھا لیا بابا، کچھ بھی لگا لو. یہ جو 100 روپے انہوں نے ضائع کر دیے، ٹھیک، ان کے 500 روپے جو ان کو میں نے دیے تھے، انہوں نے بھی 100 روپے ضائع کر دیے. انہوں نے بھی 100 روپے انویسٹ کر دیے. یہاں پہ لے لیجیے اس کا بریک اپ. اور انہوں نے 100 روپے کا کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں آپ سے کوشچن یہ کرتا ہوں کہ یہ 300 روپے انہوں نے کیے اور 200 روپے مزید. اب آپ تصور کر لیجیے کیا کیا اس کا. ان 200 روپوں کو انہوں نے مثلاً نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کر دیا، کسی کی مدد کر دی، صدقہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے ان کا اور ان کا جب میں حساب کروں تو وہ حساب کتاب کس طریقے سے ہوگا؟ صرف عدد کی بنیاد پر؟ صرف عدد کی بنیاد پر نہیں ہوگا. عدد میں تو آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ 100 100 100، وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے 100 100 100. درست ہے. 200 روپے بھی اس کے پاس مزید بچ گئے ہیں. ان 200 روپے کے ذریعے سے یہ مزید کیا کر سکتا ہے؟ ان 200 روپوں کو وہ جب خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اسے ثواب کما لیا. ان 200 روپوں کو اس نے غلط کام کے اندر خرچ کر لیا، عذاب کما لیا. ایسا ہی ہو گیا نا اس کے اندر. آپ یہ کہیں اس کو تو 200 روپے نہیں ملے، تو یہ 200 روپے نہ ملنے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پایا. رانگ. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان 300 روپوں کو کیوں بریک اپ نہیں کیا. ہاں تو تھوڑی کہہ رہے ہیں 200 روپے کے ساتھ آپ نے کیا کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان 300 روپوں کے اندر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ آپ کو پرسنٹیج وائز وہی چیز مل جاتی ہے.
آپ ان 300 روپوں کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو پرسنٹیج وائز وہی چیز مل جاتی ہے. آپ کرتے کم خرچ کرنے کے باوجود آپ کو وہی ثواب مل جاتا ہے جو اس کو یہ 200 روپے خرچ کرنے کے بعد ملے گا. میری بات کو سمجھیے گا. پروردگار عالم صرف یہ نہیں دیکھتا، ایک تو دل کا معاملہ ہے نا، نیت کتنی پاکیزہ تھی، خلوص کتنا تھا، یہ تھا، بالکل صحیح ہے. ہم فرض کرتے ہیں اس کی بھی نیت بالکل اچھی ہے، اس کی بھی نیت بالکل اچھی ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کی نیت بالکل ٹھیک ہے، مگر اس نے پاکیزہ مخلصانہ نیت کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کیا خدا کی راہ میں، صدقہ دیا. اس نے بھی پاکیزہ نیت کے ساتھ 1 روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کیا. دونوں عدد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 اور 1 برابر ہے. ایسا ہے. عدالت کے اعتبار سے دیکھیں یہ برابر نہیں ہے. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے پاس 5 روپے تھے، اس میں سے اس نے 1 روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. اس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے جس میں سے اس نے 1 روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کیا. آر دے ایکول؟ As far as digit is concerned, yes, 1. ویٹیج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایکول نہیں ہے. اس کے پاس کتنا تھا اور اس نے کتنا خرچ کیا، اس کے پاس کتنا تھا اور اس نے کتنا خرچ کیا. ہم فرض کرتے ہیں اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان اس کا تھا ہی نہیں، یہ امتحان ہی اس کا نہیں تھا. پھر اس کا امتحان کوئی دوسرا ہوگا، کسی دوسرے میدان کے اندر اس کو آزمایا جائے گا. میری بات کچھ واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے؟ ایک بات بتائیے، کلاس کے اندر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے امتحان لیا اور سب نے اپنی کاپی سبمٹ کرائی، آپ نے اس کو چیک کیا، اسیس کیا. 50 نمبر کا پیپر ہے، 100 نمبر کا پیپر ہے. فار ایگزامپل 50 اسٹوڈنٹس ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہے. آپ کے پاس آنسر شیٹس آ گئی، آپ کیا کریں گے؟ سب کو برابر کر دیں گے؟ آپ کہیں گے صاحب میں تو مساوات کا قائل ہوں تو میں سب کو برابر کر دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ نہیں، اگر آپ نے سب کو برابر کر دیا تو یہ ظلم ہوگا. آپ پرفارمنس کو دیکھیے، ٹھیک ہے. ہم نے پرفارمنس کو دیکھا، پرفارمنس کو دیکھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ صاحب ان کے ہونے چاہیے 100 میں سے 90 نمبر، ان کے ہونے چاہیے 100 میں سے 80، ان کے 100 میں سے 70، ان کے 100 میں سے 100، ان کے 100 میں سے 1، ان کا 100 میں سے 5. ٹھیک. اب عدل ہو گیا، اب عدل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ محدود عدل ہو گیا، یعنی اس سے آگے میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے آگے عدل کر نہیں سکتا. لیکن جب پروردگار عدل کرے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ کس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی تھی اور کس نے لالٹین کی روشنی میں امتحان کی تیاری کی تھی. پروردگار عالم یہ بھی دیکھے گا. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ. اب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، ہر ایک زیرو پہ نہیں کھڑا. یہ جو پوری بحث ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو ریڈنگ لے رہے ہیں وہ زیرو سے کیوں لے رہے ہیں؟ ہر ایک زیرو پہ نہیں کھڑا. 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 لے جائیے جہاں تک لے جائیں، اس سے بھی جہاں تک آپ لے جانا چاہیں لے جائیے. ایک وہ ہے کہ جو زیرو پر کھڑا ہے، یہاں سے Z، ٹھیک ہے جی. یہ ریڈنگ یہاں سے شروع ہوگی کہ جب وہ تھا 0 پر، اب وہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک پہنچا تو ہم نے کہا کہ اس کی مارکنگ ہوگی 3، کہ 3 درجے ترقی کر گیا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو یہاں پر کھڑا ہے 3 پر، مثلا خالد. اس کو اس کے برابر آنے کے لیے یہاں جانا پڑے گا. اس کی مارکنگ 0 سے شروع نہیں ہو رہی، اس کی ریڈنگ آپ وہاں سے غلط شروع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت یہ 6 پر موجود ہے، اس وقت بھلے 6 پر موجود ہے، شروع کہاں سے کیا اس نے؟ اسے 6 سے شروع نہیں کیا. ہمارے اس ایگزامپل کے اندر سے 3 سے شروع کیا، 4 5 6. ایز اے ریزلٹ اس کی بھی مارکنگ 3 ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. ایک وہ شخص ہے جو یہ مائنس پر کھڑا ہوا ہے بیچارہ. اگر وہ -4 کے اوپر ہے، یہاں پر مثلا یونس، اب یہاں سے وہ 1 2 اور 3 یہاں پر آیا.
آپ کو دکھ یہ رہا ہے کہ یہ -1 پہ کھڑا ہے، بٹ دے آر آل ایکول. یہ -1 پر ہو کر 3 پوائنٹ کے ساتھ ہے، یہ 3 پر ہو کر 3 پوائنٹ کے ساتھ ہے، یہ 6 پر ہو کر 3 پوائنٹ کے ساتھ ہے. یہ وہ سارے انفلوئنسز ہیں جن کی آپ ابھی بات کر رہے تھے. کون کس کے گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ کون تھے، سوسائٹی کا پریشر کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ سب کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم نے تو ایسا بالکل آپ کے سامنے میتھمیٹیکل رکھ دیا نا، اتنے ویریبلز ہیں، کون اس کو کاؤنٹ کر سکتا ہے سوائے خدا کے. آپ کس فزیک کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ وہ ہے جو آپ کی انیشل ریڈنگ کو متاثر کر رہی ہے. آپ 0 پر آ رہے ہیں، 1 پر آ رہے ہیں، 2 پر آ رہے ہیں، 3 پر آ رہے ہیں. آپ کے ماں باپ کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ مزید آگے جائے. کیوں؟ یہ 0 سے شروع کرے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے ماں مجتہدہ، باپ مجتہد، دادا مجتہد، دادی مجتہدہ، نانا مجتہد، نانی مجتہد. یہ مجتہد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اگر یہ عام عالم بن گیا تو افسوس ہے، تو افسوس ہے واقعی اس کے حال کے اوپر. اگر یہ مجتہد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ مجتہد بننا چاہیے اس کو. کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس کو اتنا پازیٹو پیچھے سے ایک انفلوئنس مل رہا ہے، ایک ماحول مل رہا ہے. ایک شخص ہے، اس کا باپ بھی شاعر، اس کی ماں بھی شاعر ہے، دادا بھی شاعر، دادی بھی شاعر ہے، نانا بھی شاعر، نانی بھی شاعر ہے. یہ شاعر نہیں بنے گا. اس کو بڑے لیول کے شاعر بننا چاہیے. یعنی جہاں تک اس کے پیچھے افراد ہیں، اس کو تو یہ اپنی لیگیسی کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے نا، آگے کی طرف لے کرتا ہے. بہت اچھی بات. اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے کہ جس کی ماں کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، باپ کو پڑھنا نہیں آتا، مزدوری کرتا ہے. نہ دادا کا علم ادھر سے کوئی تعلق تھا، نہ دادی کا، نہ نانا کا، نہ نانی کا. وہ اگر شاعر بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے عام شاعر ہو. آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ مرزا غالب کے اسٹینڈرڈ کا نہ ہو، مگر اگر آپ جینون مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اس کے برابر ہو. ایک وہ ہے کہ جس نے جب شروع کیا تو اس کے گھر میں ایک کتاب بھی نہیں تھی. ایک وہ ہے کہ جو مدرسے میں آیا تو اس کے باپ کی لائبریری موجود تھی. ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا، آپ کو ایک ایج ملا ہے تو اب آپ کو آگے جانا چاہیے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا کہ آپ کیوں آگے نہیں گئے. جب آپ اس کو رینک کریں گے تو صرف اس میں اس کی موجودہ پوزیشن کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو اس بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں گے. تب ہوگی وہ جینون مارکنگ جس کو آپ عدل سے تعبیر کر سکتے ہیں. کلیئر ہو رہی بات؟ جو نعمت اس دنیا میں موجود ہے اس نعمت کے ساتھ مطالبہ لگا ہوا ہے، جس کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ فری لنچ نہیں ہے، فری ڈنر نہیں ہے. تو فنڈ ریزنگ کے جو آپ نے اگر پروگرامز دیکھے ہوں تو اس میں وہ فنڈ ریزنگ ڈنر کرواتے ہیں اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں دیر از نو فری ڈنر، کہ یہ ڈنر تھا فنڈ ریزنگ کے لیے، اب آپ لوگ بتائیے کتنا کتنا آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کتنا کتنا ڈونیشن دیتے ہیں. اسی طریقے سے خدا نے جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی فری نہیں ہے. ان سب کی ایک کاسٹ ہے کہ جو ساتھ اٹیچ ہے، بل لگا ہوا ہے. یہ آنکھ نعمت ہے، اس کے ساتھ یہ مطالبہ ہے. آنکھ ہی نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے. کان ہی نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. ہوتا یہ کہ ایک شخص تھا، وہ ڈوب رہا تھا سی ویو پر. وہاں پر 3 افراد کھڑے ہوئے. وہ اندر سے چیختا رہا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. یہ تینوں کھڑے رہے، نہیں بچائے. ٹھیک ہو گیا، وہ ڈوب گیا. ان تینوں کو پکڑ کر لائے قاضی کے پاس، عدالت میں جج کے پاس. جج نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ چیخ رہا تھا، تم نے کیوں نہیں بچایا؟ اس نے کہا جج صاحب میرے ہاتھ میں لکڑی دیکھی، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، میں کیا اس کو بچاتا؟ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں. تو جج کیا کہے گا؟ اوکے جائیے، آپ تو جائیے، آپ سے کیا بات کریں. جب آپ کو آنکھیں نہیں ہیں تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کو بچایا کیوں نہیں؟ جائیے. اوکے فائن، خدا حافظ. دوسرا تھا، آپ کا کیا پرابلم ہے کہ آپ کو بھی نظر نہیں آتا؟ کہ نہیں نظر تو آتا ہے مگر مجھے تیرنا نہیں آتا. میں اس کو کیا بچاتا؟ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ کو بھی اگر تیرنا نہیں آتا تو آنکھیں تو آپ کی ہیں لیکن تیرنا نہیں آتا تو سیدھی سی بات ہے اگر آپ اس کو بچانے جاتے تو پہلے ایک ڈوب رہا تھا، 2 ڈوب رہے ہوتے. تو آپ بھی جائیے، خدا حافظ، کوئی بات نہیں، آپ پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں. تیسرا اس کو لایا گیا تو اس کو کہا کہ تم نے کیوں نہیں اس کو بچایا؟
تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو تیرنا آتا ہے؟ تیرنا بھی آتا ہے. یا پھر کیوں نہیں بچایا؟ ایسے کہ ان دونوں نے نہیں بچایا, اس وجہ سے میں نے بھی نہیں بچایا. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے غلط ہے, اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا, صلاحیت بھی تمہارے اندر تھی, تمہیں تیرنا بھی آتا تھا, وہ ڈوب رہا تھا, تم نے اس کو نہیں بچایا, تم نے ظلم کیا. ایک ہی کیس کے اندر یہ تین ریئیکشن کیوں ہیں؟ یہ تین ریئیکشن اس لیے ہیں کہ تینوں کے صلاحیتوں کے اندر فرق ہے. ایک بنیادی طور پر ڈیوائڈ آف پوٹینشیل, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. دوسرا, اس کو آپ اس بات پہ تو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ تم نے تیرنا کیوں نہیں سیکھا, تو وہ کہہ سکتا ہے کب آپ نے قانون بنایا تھا کہ تیرنا ضروری ہے مثلا, تو وہ ایک بحث ہو سکتی ہے. یہ تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس سے, مگر ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اس کا کہنا بالکل صحیح ہے, مجھے تیرنا نہیں آتا تھا, میں کیسے اس کو بچاتا. اس کے پاس ایک عذر موجود ہے, ایک ایکسکیوز موجود ہے, لہٰذا اس کو بھی بری کر دیا گیا. تیسرا جو ہے اس کی بات غلط ہے, آنکھیں بھی ہیں, تیرنا بھی آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں چونکہ ان دونوں نے نہیں بچایا لہٰذا یو تھری آر ایکول انظر, ذرا دیکھو کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی. والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفصیلا. آپ سمجھ. اب اس کے بعد آپ کرکٹ کے اندر آ جائیے, ٹھیک ہے. 100 رن اس نے بھی بنائے, 100 رن اس نے بھی بنائے, دبئی کی وکٹ پہ بنایا اور اسے میلبرن میں بنایا, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہوم کراؤڈ کے اندر بنائے اور وہ فورن سیریز تھی اس کے اندر بنائے, فرق ہے یا نہیں؟ آپ صرف 100 رنز کو دیکھیں گے تو آپ صرف عدد کو دیکھ رہے ہیں. آپ دوسرے فیکٹر کو جب کنسیڈر کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی عدالت کے جو معیارات ہیں اس کے اندر فرق آتا ہے. جب آپ صرف فگر کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس کمپنی نے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم لوگ یہ MBA کر رہے تھے تو اس زمانے میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک سبجیکٹ کے اندر ایک پروفیسر نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بتائیے کہ ایک کمپنی ہے, اس نے 5 کروڑ روپے منافع کمایا, چلیے 50 کروڑ روپے منافع کمایا, ٹھیک ہے. انہوں نے کوشچن رکھا, یہ اچھا منافع ہے یا نہیں؟ اینڈ ہی ویٹڈ فار دا آنسر کہ جواب کیا آتا ہے. ایک نے بہت اچھا کہا تھا, اس کو انہوں نے انڈوز بھی کیا. انہوں نے کہا کہ صرف یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ پروفٹ کتنا ہوا, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیپٹل کتنا تھا, تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر دوسری کمپنیز کا کیسا پرفارمنس تھا. فرض کیجئے کہ آپ کو 50 ارب روپے موجود تھے اور آپ نے 50 کروڑ کمایا, تو یہ 50 کروڑ بہت چھوٹا لگے گا 50 ارب کے بعد. پھر یہ 50 کروڑ کیا ہے, کسی نہیں ہے, نتھنگ. آپ میری بات سمجھ رہے؟ لیکن اگر فرض کیجیے اس کے پاس 51 کروڑ تھے سرمایہ کے اور 50 کروڑ اس نے بنا لیے مزید, تو اب یہ 50 کروڑ ہیوج پروفٹ ہے. تو بیسک جو بات ہے کہ ہماری نظر پہلے مرحلے میں صرف اسپیکر تک جاتی ہے. جب آپ بیک گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں, ریڈنگ زیرو سے ہر جگہ شروع نہیں ہوگی, آپ کو اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا. دین یو بی ان پوزیشن ٹو جسٹیفائی کہ اس کی کیا رینکنگ ہے اور اس کی کیا رینکنگ ہونی چاہیے. بات واضح آپ لوگوں کے لیے؟ کوئی سوال؟ اوکے فائن. اگر نہیں ہے تو اب آئیے تھوڑا سا پچھلی بات کو مزید آگے لے کے چلیں. کتاب کا نام ہے فلسفہ شہادت. رائٹر ہے شہید مطہر. اس سے پہلے کہ اس پر ہم لوگ آئیں, تھوڑا سا ایک اور کتاب کو بھی نوٹ کیجیے گا, مجموعہ تقاریر نقل صاحب. اس کے اندر ایک سلسلہ ہے, دین فقط اسلام, ٹاپک ہے دین فقط اسلام. سرنامہ کلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. تقریباً 10 تقریریں لکھی ہوئی چھپی بھی موجود ہیں. اس کے اندر بھی تقریباً 4تھی یا 5ویں آن ورڈ جو تقاریر ہیں, اسٹارٹ کی تو 3-4 جو ہے وہ انٹروڈکٹری ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یہ عدل والا جو ٹاپک ہے اس کو انہوں نے لینتھ اس کے اوپر ڈسکس کیا. خاص طور پر جو کمیونزم جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, یہ یاد رکھیے گا. سوشلزم جو ہے اس نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا.
بہت زیادہ مساوات مساوات مساوات. تو کمیونزم اپنے فل اسپرٹ کے اندر تو کہیں پر بھی نہیں آ پایا نا. سوشلزم جو تھا وہ اسی کا تھوڑا منیچر یا اس کا ایک تھوڑا سا سافٹ ورژن آپ کہہ لیجیے سوشلزم تھا. اسی کو انہوں نے نافذ کیا. سوویت یونین کے اندر وہ تو گروپ ختم ہو گیا, اور چائنا کے اندر اور اسی طریقے سے دوسرے بعض ممالک کے اندر. تو وہ اس موقع پہ جو کارل مارکس کے جو نظریات تھے وہ بہت عروج پر تھے. اس حوالے سے بہت سے افراد نے کام کیے. شہید باقر صدر نے بہت کام کیا. ادھر نقن صاحب کی بہت سی اسپیچز اس ٹاپک کے اوپر ہے. اسی طریقے سے اگرچہ کنٹروورسی تو ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے ڈاکٹر علی شریعت جی, مگر انہوں نے بھی کافی کام کیا اس کے حوالے سے. اگر متحری کی بھی ورک کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی, انہوں نے اس کو ایڈریس کیا, اور ایز اے ریزلٹ واقعی بہت ہی جس کو ہم کہیں کہ جاندار اعتراضات کمیونزم کے اوپر جو تھے وہ ہمارے ان علماء نے کیے اور بڑا کام کیا. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان ساری بحثوں کو آپ کو ملے گا آپ کو کہ مساوات اور عدالت ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. اسلام جو عدالت کی بات کرتا ہے اس کو کیسے آپ ریلیٹ کریں گے, کس طریقے سے وہ مساوات کے نہ ہونے کے باوجود ریکنسائل ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوتی ہیں. اب آئیے ذرا سا اس کے اوپر فلسفہ شہادت. اس کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اینڈ میں, اینڈ سے کچھ پہلے ایک انالیسس آغا مطہری نے دیا تھا. اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق اور دنیا اور آخرت کا تعلق, اس کے حوالے سے بہت اچھا ایک تجزیہ ہے. اس میں انہوں نے 3 نظریات بیان کیے تھے, 1, 2 اینڈ دین 3rd. کہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ تعلق کیسا ہے, ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ کیسا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ ویسا ہے جیسا طوطے کا پنجرے کے ساتھ. برڈ ان اے کیج, وہ والا تعلق ہے ہمارا. ایک پرندہ ہے, اس کو آپ لے جا کر زندان کے اندر پنجرے کے اندر لا کر ڈال دیں, جو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ویسا تعلق ہمارا دنیا کے ساتھ. یور کمنٹس اوپن فار ڈسکشن. آپ لوگوں کے کیا لگتا ہے فیلنگ؟ ایک نظریہ یہ دنیا قید خانہ ہے. دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے, دنیا محدود ہے. تو اب کیا کریں؟ یہ بتائیے, یہ اپیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ابھی ہم نے جو بات کی تھی کہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں, یہیں پر رہوں, ایسے ہی ہے. لیکن طوطے کا پنجرے کے ساتھ تعلق ہے, اس کو تو ایسا نہیں. وہ پرندہ چاہتا ہے کہ میں پنجرے سے باہر نکلوں, ہم تو نہیں چاہتے. ہم تو نہیں چاہتے. ایک بات بتائیے, ہم یہ مان لیں کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ وہی تعلق ہے جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. طوطے کو اگر موقع ملے اور وہ پنجرا توڑ کر بھاگ جائے تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟ نہیں نا. اگر آپ کا بس چلے اور آپ خودکشی کر لیں تو آپ کی مذمت کی جائے گی؟ خودکشی کرنے پہ تو حد من مذمت کی جائے گی. ہاں, کیس یہ ہے کہ اس فلسفی کے مطابق دنیا کچھ بھی نہیں ہے. طوطے کے لیے پنجرا کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری کا سودا ہے, مجبور ہے, وہاں پہ رہ رہا ہے, ورنہ جیسے اس کو موقع ملے گا اڑ جائے گا. ایسا ہے. اس فلسفی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلام اس کو ایگری نہیں کرتا. اوکے. دوسرا نظریہ جو جالینوس کی طرف انہوں نے نسبت دی ہے, آپ نے بتایا دنیا سب کچھ, اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے خچر کی. خچر آپ جانتے ہیں, ایز اسٹرانگ ایز میول. ٹھیک ہے, اس میں اس کا جملہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, جالینوس گریک فلاسفر,
کہ مجھے دنیا عزیز ہے اور اتنی عزیز ہے اتنی عزیز ہے اتنی عزیز ہے کہ اگر میرا پورا وجود خچر میں چلا جائے اور مجھے صرف سانس لینے کا موقع ملے تو میں اس صورت میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں پھر بھی مرنا نہیں چاہتا. اینڈ ان ادر ورڈ، خدا نہ کرے کینسر ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، ایڈز ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، مگر میں سانس لے رہا ہوں تو بھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا. اس نظریہ کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا سب کچھ. پہلا والا جو نظریہ تھا دنیا کچھ نہیں، یہ دنیا سب کچھ، ایوری تھنگ. تو پہلا نظریہ تھا، پھر سنیے گا، طوطے کا پنجرے کے ساتھ رکھ دیا ہے بھائی، کیا کریں، اس کے اندر نکلنا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے، جیسے ہی موقع ملے بھاگو، یہاں سے نکل جاؤ. دنیا کچھ نہیں. خچر کے اندر میرا وجود ڈال دیا جائے، مجھے صرف سانس لینے کا موقع ملے، تب بھی میں جینا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا. دنیا سب کچھ، یعنی بقا جو ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہے. بقا ختم، جیسے ہی انسان دنیا سے گیا تو فنا ہو گیا. بات سمجھ میں. تیسری چیز جو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، مگر واقعی اس کو توجہ کیجیے گا. دنیا آخرت کی دنیا بازار ہے آخرت کے لیے. یہ دونوں حدیث ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں. بالکل یہی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مطلب کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ. جب وہ کسان کھیت میں جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کھیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھیت کے اندر جاتا ہے، کھیت کے اندر محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے. کیوں؟ ایک دن کی امید میں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ کھیت اس میں جو میں نے محنت کی ہے وہ مجھے فصل ملے گی. ابھی وہ فصل نہیں ہے، مگر یہ سارا ہارڈ ورک یا لیبر کیوں ہو رہی ہے؟ ایک اچھے دن کی امید میں. یہ ہے اس حدیث کی تشریح یا تعبیر. مطلب دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم کسان کی طرح سے ہو، یہ دنیا جو ہے تمہیں دے دی گئی ہے، تم اس کے اندر کام کرو. طوطے کی طرح نہیں کہ پنجرے کے اندر قید کر دے، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم یہاں پر ہو، تمہیں محدود کر دیا گیا ہے. محدود ضرور ہو، زندان کی طرح اس معنی میں نہیں، اس معنی میں زندان کی طرح سے نہیں کہ جہاں پر تمہیں کچھ کرنے کی گنجائش ہی نہیں دی گئی ہے. محدود یقینا نہیں ہے، محدودیت ہے، مگر یہاں پر تمہیں کرنا ہے. یو آر سپوز ٹو پرفارم ہیئر، تمہیں یہاں پر کام کرنا ہے. اس کام کا نتیجہ تمہارے لیے کب ظاہر ہوگا؟ آخرت میں. یہ امیر المومنین کا جملہ تھا کہ مت جرو اولیاء اللہ، کہ دنیا جو ہے وہ اولیاء خدا کے لیے تجارت گاہ ہے، بزنس پلیس ہے، مارکیٹ ہے. وہ وہاں پر کام کرتے ہیں تاکہ منافع کمائیں. منافع فوراً نہیں آتا ہے. بزنس آپ کنڈکٹ کرتے ہیں، یو ہیو ٹو ویٹ کہ جب اس کے بعد پھر آپ کو بعد میں اس کا منافع ملتا ہے. یہ مولا کی بہت عمدہ اور رساں تعبیر ہے جو نہج البلاغہ میں آئی، اور وہ حدیث جو ہے وہ بہت خوب ہے. تیسرا جو اس کی مثال بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک مدرسہ کہ جس کے اندر ایک طالب علم جاتا ہے، وہ وہاں پر رہنے کے لیے نہیں جاتا ہے، وہاں پر جاتا ہے ایک اچھے دن کی امید میں کہ جب اسے تعلیم یافتہ ہونے کی سند مل جائے گی، کہ ہاں اس نے واقعی محنت کی، پڑھا، اس کو ریکگنائز کیا جائے گا اور اس کو فارغ التحصیل ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ. اب اس کے اندر کیس کیا بنتا ہے کہ اگر وہ جو طالب علم ہے
وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جس جگہ پر گیا ہے, میٹرک اس نے کر لیا, اسکول چھوڑنے کا دل نہیں ہو رہا, یہ ہوتا ہے. تو میں 10th کے اندر آ گئے, بھائی آپ کا ہو گیا جائیے, کہا کہ نہیں ابھی اسکول چھوڑ کے ہم کیسے جائے گا, ہم تو ادھر ہی رہے. یہ محبت دنیا سے جو اس کی ہے وہ ترقی میں مانے. پرپز یہ تھا کہ تم یہاں پر آئے ہو, یہاں پر اپنے علم حاصل کرو, تمہیں سند ملے, اس کے بعد تم آگے جاؤ, کالج از ویٹنگ فار یو, یونیورسٹی از ویٹنگ فار یو. وہ بولتے نہیں میں تو یہیں پر ہوں. یہ گڑبڑ ہے. دنیا کے ساتھ بھی اگر یہ ہو گیا تو یہ معاملہ بہت خراب. وہ اگر اسکول کے اندر جائے اور پہلے دن سے بھاگ کر آ جائے, یہ وہ طوطے کا پنجرے والا تعلق ہو گیا, تو رکنا ہی نہیں چاہ رہا, وہ بھاگ گیا. یا دنیا سے خودکشی کرنے والا جو ہے وہ ایسا ہی ہے, موقع ملا اور بھاگ گیا, فرار اختیار کیا اس نے. اس لیے تھوڑی تمہیں دنیا میں بھیجا تھا, ورنہ بھیجتے کیوں؟ اگر خودکشی ہی کروانی ہوتی تو پھر تمہیں دنیا میں کیوں بھیجتے ہم؟ یعنی یہ خدا کے اس منصوبے کے خلاف ہے, اس ڈیزائن کے خلاف ہے. پروردگار نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے واپس آ جاؤ. ہمیں جب بلانا ہوگا ہم خود بلائیں گے. ہم تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جب ہم بلائیں تو تم لبیک کہو, یہ اچھا ہے, دیٹس ونڈرفل. کہ ہاں بھائی وہاں اصل زندگی تو وہاں کی ہے, بلاوا آ گیا, چلو چلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو مطلب ہے وہ یہی, ہم اللہ کے لیے, اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کے جانب, راضیتم مرضیہ, اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. یعنی وہ اس لیول پر آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں میں کہاں اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہوں, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے رہے یہاں پر جب تک موقع ملا, خدا کا شکر ہے, اچھا رہے. یہ تو بہت اچھا ہے. وہ والا مرنا تو وہ پہلے دن سے گئے کہ صاحب میں تو نہیں رہنا, خودکشی, بیزار آ گیا. یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ڈیزائن آف آلمائٹی. آپ خدا کے اس پلان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اس نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا تھا کھیت میں ہل چلانے کے لیے, یہاں پہ کچھ حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. اس نے تمہیں بھیجا تھا جس طرح سے اسکول کے اندر بچے کو بھیجا جاتا ہے, وہ بھی غلط تھا کہ وہ پہلے دن دوسرے دن بیدار ہو کر کے کہ میں تو ٹلہ مارتا ہوں, بھاگتا ہوں, یہاں سے نکلتا ہوں. وہ بھی غلط تھا کہ میٹرک ہو گیا اور ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی رکنا چاہتا ہوں, بہت آتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ جو آئیڈیل سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ دنیا میں رہیں, دنیا کو انجوائے کریں, وائی ناٹ. تو خدا نے مجھے بھیجا, ہاں یہ ہے, انجوائے کریں, سب کچھ کریں. اتنا آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے, جانا تو ہے, سب تو بہت اچھا ہے, نتھنگ لائک دیٹ. کما لیا ہے تو وہاں پر خوش ہوں گے. شہادت کا معاملہ جو ہے وہ ڈبل پروموشن ہے. اگر وہ شخص شہید ہو جاتا ہے وہ ڈبل پروموشن ہے. جس طرح سے ایک سال میں آگے بڑھے گا. وہ اگر دنیا میں رہتا تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا. لیکن شہادت اگر کسی کو مل جاتی ہے, خامخواہ نہیں اپنے آپ کو قتل کروا دے, وہ تو خودکشی ہو گئی نا, لیکن اگر واقعاً اس کو شہادت مل جاتی ہے وہ ڈبل پروموشن ہے. جس طرح سے کسی قابل طالب علم کو آپ کہتے ہیں کہ 1 سال 2 سال کا آپ کو پروموٹ کرتا, تو پتہ نہیں ہوتا, پہلے ہوا کرتا تھا. ڈبل پروموشن, ڈبل پروموشن. کہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے حیات جاویدانی تم کو دی, کوئی بہرحال یہ تھی ایک بنیادی بات جس کے ذریعے سے ہم دنیا اپنا اور آخرت کا جو تعلق تھا اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد باقی چیز سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. کوشچنس پلیز. جو آخری نظریہ ہے اسلام میں جو نظریہ ہے, اس کے ہم حضرت یوسف کی وہ زندہ رہنے کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں کیا؟ حضرت یوسف کو جو ہے زندہ میں رکھا گیا تھا ایز لائک جیسے یہ دنیا رکھا گیا, اور اس کے بعد یہ ان کو سفیدہ میں ڈال ہوا گیا. دنیا کے اندر جو زندان میں ان کو رکھا گیا تھا وہ تو ایک ظلم تھا. اس کے اپنے فرنج بینیفٹس تھے, اس سے مجھے انکار نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کیا پروردگار مجھے زندان زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جس کا یہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے. سب کا اشرافیہ کی جو خواتین ہیں, جو ایلیٹ کلاس کی, وہ جس گناہ کا مجھ سے مطالبہ کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے زندان زیادہ پسند ہے. لیکن جو ان کو زندان میں ڈالا وہ تو ظلم تو تھا. وہ مطالبہ بھی ظلم تھا, غلط تھا, اور ان کو زندان میں ڈالنا وہ بھی ظلم تھا. دو چیزیں ظلم تھی. تو
تو ان کو جو ڈالا گیا تھا وہ ظلم تھا، انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا، جو نبی خدا کا کام کہ بھائی آپ زندان کے اندر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ زندان میں رہتے ہوئے آپ محدود تو ہو گئے، مگر کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی کچھ تو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ جو قیدی تھے انہیں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اب اگر وہ ان قیدیوں پر کام نہ کرتے تو اس کے ذمہ دار قرار پاتے نا. عدل یہی ہے کہ اب آپ کی لمیٹیشن جتنی بن گئی ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے قید خانے میں بیٹھ کر کتابیں لکھی. اور کیا کتابیں لکھی؟ معرکۃ العارہ کتابیں لکھی. آپ حیران رہ جائیں. مثلا شرح لما کو اگر آپ دیکھیں، لما کو دیکھیں، وہ قید میں لکھی گئی کتاب، زندان میں. پاکستان کے اندر میں جانتا ہوں کہ بعض افراد جو تھے وہ عمر قید کے قیدی تھے، ان کی سزا کے اوپر میں کوئی بحث نہیں کر رہا، رائٹ رانگ کی بات نہیں کر رہا اس وقت، مگر انہوں نے اپنے اس قید کو کیسے کیپٹلائز کیا؟ ایم اے تک وہیں پر پڑھا. مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ کہ کوئی کتاب آپ سجیسٹ کریں، تو میں نے کہا تفسیر نمونہ کا مطالعہ کریں. تو وہ تو میں کر چکا، اور بتائیے. اور تفسیر نمونہ کا مطلب 27 والیوم ہے، جو نیا انداز ہے 15 والیومز میں آ رہی ہے، 27 والیومز ہے. تو ایک آدمی اپنی اس لمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے پھر یہ دیکھتا ہے کہ لمیٹڈ ہونے کے بعد بھی بالکل ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. یا نہیں، کچھ تو کر سکتا ہوں. جو کر سکتا ہے وہ تو کرے، اور کچھ نہیں تو اپنے دل میں خدا کو تو یاد کر سکتا ہے، مناجات کو کر سکتا ہے، راز و نیاز تو کر سکتا ہے. کرے جو کر سکتا ہے وہ کرے. اور کوئی چیز؟ سوال جواب کا تو آپ کا مطالبہ تھا، آپ نے تو کر لیا، تو باقی اور کسی کا تو نہیں ہے یہ والا مطالبہ. اب اس کے بعد بہرحال ایک تھوڑا سا نظر ہم اس کے اوپر ڈالیں جو 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. عالم بعد از موت. اس میں اگر آپ دیکھیں، یہ سیلف ریڈنگ کے لیے میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ادیان الہی جتنے بھی ہیں ان کے اندر اس نظریے پہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا، اس کے بعد آخرت ہے، قیامت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے چند دلائل دی ہیں کہ وہ دلائل کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر آخرت کا وجود ضروری ہے. اس میں پہلی چیز یہ کہ اگر قیامت نہ ہو تو یہ زندگی جو ہے وہ بالکل عبث ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اس دنیا کا جو بھی معاملہ ہے اگر آئسولیشن میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بیکار ہے. جب تک آپ قیامت کے ساتھ اس کو جوڑتے نہیں ہیں تب تک یہ دنیا بالکل بیکار ہے. پھر تو اس کے بعد انصاف کی بات یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، صحیح ہے، اس کی لاٹھی اس کی ہے. تو یہی ہونا چاہیے. آخرت اگر نہیں ہے تو میں آپ کا خیال کیوں کروں اور آپ میرا خیال کیوں کریں؟ آپ یہ کہیں کہ انسانیت کے جذبے کی وجہ سے ٹھیک ہے، نہیں ہے میرے اندر، اب بتائیے کیا کرنا. وہ ایک ظالم دوسرے پر ظلم کرتا ہے، وہ تو خدا کا خوف کرو. کیوں کرو خدا کا خوف؟ تو خدا ہے کل ہے. یعنی ایک تو یہ نا وہ کہ خدا نہیں ہے، نہیں وہ کہ خدا ہے، میں مانتا ہوں خدا ہے، مگر پوچھنے والا تو نہیں ہے. تو ہو کیئرس؟ اس کے لیے تو پھر وہ جو پاسبلٹی چاہیے وہ تو علی جیسا ہو کہ ماں ابتوں کا تب اندر جنت سے بولا خوف ملنا، میں نے تیری عبادت جو ہے جنت کی لالچ میں نہیں کی اور جہنم کے خوف سے نہیں کی. والوجدتک اہلا للعبادۃ فاغفرتہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تیری عبادت. وہ پاسبلٹی چاہیے. اور وہ تو ہم جنرلی اگر دیکھیں کہ جنت اور جہنم کا رکھا ہے فیکٹر، تو اس کے باوجود انسان جو ظالم بن جاتا ہے. ایزیوم کریں کہ اگر یہ چیز بھی نہ ہو تو پھر تو ہر انسان جو ہے شتر بے مہار ہے. پھر یہ دنیا جو ہے اس کے اندر وہ کیوں کسی کا خیال کرے؟ پھر تو وہ خیر ہے، بھوک کے خدا کا خوف کرو. خدا ہے مگر خوف کیوں کروں؟ مرنے کے بعد تم نے بھی مٹی میں مل جانا ہے، میں نے بھی مٹی میں مل جانا ہے. جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے. یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے نظریات ڈسکس کیے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک شعر بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، ایسے کوئی دوسری دنیا نہیں. دونوں ایکسٹریمز ہیں. وہ جو طوطا اور پنجرے والا جو معاملہ ہے، جاپان کے اندر ہاراکاری، خودکشی کرنا، باقاعدہ سوسائڈل کلبز بنے ہوئے ہیں.
بہت وہ آنر سمجھتے ہیں، وہ بولتے ہیں یار یہ دیکھو مرد کا بچہ ہے جس نے خودکشی کی. آخر میں ذلیل ہو کر اس دنیا سے جانا ہے، نکلو یہاں سے. آخر میں ہونا کیا ہے؟ بیڈ ریڈن ہونے کے بعد، خدا نہ کرے بیڈ ریڈن ہونے کے بعد سسکتے مرنا ہے. تو پھر اتنا درد، اتنا یہ سارا میں کیوں سہوں؟ پھر اس کے بعد کیا ہے، فیملی کے اندر بچوں کی یہ پریشانی، اس کے بعد تو یہ کیوں پریشانیاں میں لے رہا ہوں؟ وہ آپ کی محبت کو مارو گولی یار، ختم کرو معاملے کو، زندگی کو بالکل انجوائے کرو، عیاشی کرو، ختم. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. کہا اگر تمہارے ماں باپ نے بھی یہی سوچا ہوتا تو تم بھی دنیا میں نہ آئے ہوتے. بولا کاش کہ میرے ماں باپ نے یہ نہ سوچا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں نہ آیا ہوتا. جان چھوٹتی، اتنے پین، اتنا مسئلہ. ایک یہ ہے، دوسرا وہ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو سارا کیا لگا رکھا ہے یار، آخر میں جب مری جانا ہے تو پنجرے اور طوطے والے جو معاملہ ہے، اپنے آپ کو ختم کرو، فارغ کرو، ہارا کاری، سوسائڈ، خودکش، ختم. دوسرے نے کہا کہ صاحب جو کچھ بھی ہے تو یہی دنیا، مزے کرو، عیاشی کرو. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. یعنی ان نظریات کا انسان کے ورلڈ ویو پر فرق پڑتا ہے اور اس کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ پر فرق پڑتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. تو اس کو جب تیسری چیز آتی ہے کہ نہیں صاحب یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ ابس نہیں ہے، ابس ہے نا بیکار نہیں ہے، اس کے اندر جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو پھر آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس دنیا کو امپروو کرتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے عدل کا تقاضا، عدل کا تقاضا بھی یہی ہے. تیسری چیز سیر تکامل، کہ انسان کے اندر جو بقا کا جذبہ جو رکھا گیا ہے وہ حاصل ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب اس دنیا سے گزرنے کے بعد ایک دوسری دنیا ہو کہ جہاں پر وہ کمپلیٹ ہو جائے، جہاں پر اس کو بقا حاصل ہو جائے. یہ سیر تکامل اس کو کہا جائے. اس کو انہوں نے یہاں پر ان تینوں چیزوں کو ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد جو اگلا جو پوائنٹ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ قیامت کیسے آ سکے. کچھ شبہات، کچھ آبجیکشنز ہیں جو انٹلیکچولی، فلاسفیکلی بہت سارے افراد نے کیے ہیں. قرآن مجید نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے. اس کے اندر اعتراضات کیے گئے کہ جناب قیامت نہیں آ سکتی ہے، قیامت کا آنا ناممکن ہے، اعادہ معقول، عاقل و معقول کا شبہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جب بھی ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر بات کی جائے گی. پروردگار اعلیٰ سے دعا ہے وہ آپ کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید سمجھنے، عقائد کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں اپنے اعمال کو مرتب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور زمانے کے امام کے ضرور میں تعقیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.